الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبی علیہ السلام پر وحی اتری، اس وقت تک ہماری بات ہو چکی تھی کہ اقرأ جو 5 آیات ابتدائی سورہ الگ کی اتری تھی کس طرح سے اتری۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے پس منظر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کا پس منظر کہ جب نبی علیہ السلام پر وحشت طاری تھی اور پہلی بار کیونکہ یہ معاملہ پیش آیا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل عرب کے شرک و بت پرست سے بیزار تھے، یعنی یہ خود بھی اسلام کے قریب تھے اور انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ بھی کر چکے تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں آ گئے، یعنی آپ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرف نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ یعنی جو بھی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، لوگ جب انبیاء نبی ہونے کا کسی نے دعویٰ کیا، یعنی کہ جو انبیاء کرام تشریف لائے تو لوگ ان سے متنفر ہو گئے اور لوگ ان سے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے اور ان کی طرف نہیں آئے اتنی آسانی سے۔ تو یہ مکہ والے اتنی آسانی سے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، یہ بتانا چاہ رہے تھے ورقہ بن نوفل۔ آگے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک جب وحی کا سلسلہ بند رہا تو نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور بے قرار ہو گئے، مضطرب کیفیت میں رہنے لگے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کہیں گھر سے باہر نکلے تو اچانک ایک آواز آئی۔ جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام، وہی تشریف لائے۔ جب ان کو دیکھا تو نبی علیہ السلام، کیونکہ یہ ابتدائی ایام تھے وحی کے، تو آپ پھر سے بہت زیادہ آپ کے قلب پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ گھر تشریف لے گئے اور جا کر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اور پھر جب آپ کو کمبل اڑایا گیا تو آپ پر سورتوں کا نزول ہوا۔ وہ سورہ مدثر کی آیات تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہاں تک یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اس دین اسلام کے منصب پر جو ہے نا مامور ہونے کا فیصلہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو انعام اتر رہا تھا آپ پر، جو وحی الہی اتر رہی تھی، آپ کا دل اس کو برداشت کرنا اور قبول کرنا شروع ہو گیا اور اس طرح دین اسلام کی دعوت کا پیغام عام ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کی براہ راست ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق پڑھنے کی توفیق دے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔